کہ میں اس سے جڑا نہیں رہ سکا، اور آئندہ میں پھر سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، خدا کرے کہ وہ وعدہ وفائی مجھ سے ہو سکے۔ انشاءاللہ اس بار کا جو رمضان گزرے گا، اس کے بعد جب نیا بیچ شروع ہوگا تو میں مفتی سفیان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ میرا داخلہ ایک مرتبہ پھر سے لے لیں۔ ویلکم۔ اور میں کوشش کروں گا کہ وقت کی پابندی کروں اور اپنے اسباق کو میں یاد کر سکوں۔ انشاءاللہ اسفار زیادہ رہتے ہیں اور کہیں کہیں جانا ہو جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے مجھے لگا کہ میں اس چیز کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کو سائڈ کر کے، یہ چونکہ بہت اہم ہے، اور جس طریقے سے ہمارے بھائی مولانا تبارک حسین صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی کہ اب مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا، اور میں اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک بالکل بآسانی پہنچا لیتا ہوں۔ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے دامن دل میں چیزیں بھری ہوئی ہوں، اور پیمانے میں اگر چیز ہے، آپ کے برتن میں اگر چیزیں ہیں تو آپ دل کھول کر کے لٹاتے ہیں، لیکن جب برتن خالی ہو تو آپ ہچکچاتے ہی ہیں۔ حالانکہ ہمارے ساتھ بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں، بہت سارے اپنے ایمان والے بھائی نہیں ہیں وہ، اور میں کہوں گا محروم القسمت لوگ ہیں، ہمارے برادران وطن بھی ہیں، اور دوسرے ممالک میں بھی، میں دبئی بھی گیا، نیپال بھی میرا سفر ہوا ہے، ابھی پیچھے بھی میں گیا تھا، 2 سال پہلے بھی میں گیا تھا۔ تو یہ دعوت و تبلیغ ہی کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے۔ بے شک۔ لیکن یہ کہ بہت تہی دامن محسوس کرتا ہوں جب کوئی مخالف مذہب والے کچھ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کے من میں آتا ہے کہ میں، لگتا ہے کہ مولانا صاحب کوئی بڑے پنڈت ہیں ہمارے اپنے دھرم کی طرح سے، ہمارے دھرم کی طرح سے، تو ان سے کچھ پوچھوں۔ جیسے کل ہی کی بات ہے کہ کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا مغرب سے ذرا پہلے، تو ایک پنڈت جی آ کر کے بیٹھے وہاں پر، اور مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور میں چھیپ رہا تھا کہ کہیں یہ مجھ سے پوچھ نہ لیں یہ، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ ویسے بھی ملک کا ماحول کافی گرم ہے، تو اس سے یہ ہے کہ جو پیغام محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس مشن کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ تھوڑا بہت جو جانکاری ہو جاتی ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ 2-4 منتر جو حضرت مفتی صاحب نے سکھائے تھے اتنے کم دنوں میں، اس کو بھی کافی بھلایا ہم نے، اور کہیں کہیں کچھ ہمارے کرم فرماؤں کی تحریریں، بالخصوص استاذ محترم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نعمانی حافظہ اللہ، جو دارالعلوم دیوبند میں میرے عربی ادب کے سال میں محاضرات پیش کرنے کے لیے آتے تھے، اور ہندوازم پر محاضرہ انہی کا ہوا کرتا تھا، بہت ہی سلجھا انداز، بالکل حضرت مفتی سفیان صاحب میں دیکھتا ہوں کہ لگتا ہے شاید انہی کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ ان کو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ براہ راست جانتے ہوں گے، لیکن یہ اس کو توارد کہتے ہیں کہ کوئی بڑے آدمی کا انداز کسی کم عمر کے لڑکوں کے اندر آ جائے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے گویا ان کے ساتھ یہ نعمت ہے۔ تو میں بتا دوں، یہ میں کلیئر کر دوں کہ حضرت استاد مفتی سفیان صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مولانا عبدالحمید صاحب والے تفہیم کا ملکہ عطا فرمایا، خصوصی انداز سے حضرت محاضرہ پیش کرتے تھے کہ سبق درسگاہ کے اندر ہی یاد ہو جاتا تھا، اور ایک ایک چیز کا وہ تختی کر کے اس کو جز کر کے وہ سمجھاتے کہ اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، پہلے پورا مکمل بتا دینے کے بعد۔ کچھ اسی طرح کا انداز میں نے اپنے استاذ حضرت مولانا اعجاز علیہ الرحمہ العازمی، بڑے عالم، مردم ساز عالم، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا کام لیا ان سے، بڑی خدمات ان کی، ان کا بھی انداز میں دیکھتا تھا کہ حضرت مفتی سفیان صاحب کے انداز سے ٹیلی کرتا ہے۔ تو میں سہمت ہوں مولانا مفتی چترویدی تبارک حسین صاحب سے، انہوں نے جو اپنے تجربات بیان کیے کہ میں کافی مطمئن ہوں۔ تو جو لوگ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ ذمہ ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی شہادت کی ضرورت ہے، نہ کسی حجت کی ضرورت ہے، لیکن آقا نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کے لیے میدان عرفات میں انسانوں کے ہجوم میں آپ نے عرش کی طرف، عرش معلیٰ کی طرف آپ نے شہادت کی انگلی بلند فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو گویا گواہ کیا آپ نے، اور اس کے بعد بہت کلیدی خطبہ جس کا اختتام فرمایا آپ نے، وہ یہی الفاظ تھے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچائیں۔ تو کہیں نہ کہیں تقریروں میں کہا کرتے ہیں کہ ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ان سے ہم دودھ لیتے ہیں، ان سے راشن اور دیگر چیزیں ہم خریدتے ہیں، اشیاء ضروریہ ہماری ان سے وابستہ ہیں، ہم ان سے لین دین کرتے ہیں، سالہ سال ہم بتا لیتے ہیں،
لیکن یہ کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کو بتائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف ہے اور شرک کتنی قبیح اور غلیظ چیز ہے، کیونکہ اس کی جو قباحت ہے اگر ہم ان کو ان کی زبان میں جواب دیں، ہم ان کے ویدوں سے، ان کے قرآنوں سے، ان کے اشلوکوں سے اگر ہم جواب دیں تو مجھے لگ رہا ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوں گی، اور خود مخاطب کی جو اگر لینگویج ہے یا اس کا لب و لہجہ ہے، اگر اس میں بات کی جائے، اس کی ادنا سی میں مثال دینا چاہوں گا، جیسے ہم لوگ یہ مدھوبنی، دربھنگا، سیتامڑھی وغیرہ کا جو یہ ضلع ہے، اضلاع یہ متھلانچل کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہاں میتھلی بولی جاتی ہے۔ ایک پان کی دکان پہ کھڑے رہیں آپ، جہاں پان بہت زیادہ بک رہا ہو اور آپ کو پہلے لینا ہے، اور آپ آگر کے وہاں پر اگر آپ میتھلی میں اس سے کہتے ہیں کہ کری ہمارا جائے کے چھے کری جلدی بیٹھ جاتے تب بڑ کرپا کہتے، تو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ مجھ سے زیادہ قریب ہے یہ، اور کوئی آ کر کے انگریزی میں اس سے کہے کہ بھائی جی مجھے ایک پان دے دو آپ، تو وہ اپنی انگریزی اپنے پاس رکھے، اس کی طرف وہ توجہ بھی نہیں دیتا وہ، اور جو میتھلی بولتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں دل کے قریب سمجھتا ہے۔ تو میں نے اس سے یہ سمجھا کہ اگر سامنے والے کی زبان اگر ہمیں آ جائے اور اس کے قریب ہو کر کے ہم بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا دیکھنا تقریر کی لذت کے اس نے یہ کہا جو میں نے سوچا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، تو یہ انداز جو ہے آ جاتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم وید کو سیکھیں گے، اور مفتی سفیان صاحب نے بڑی زیرکی سے، بڑی ذہانت سے انہوں نے جو اہم حصے ہیں ان کے یہاں تو ذخیرے ہیں۔ ہمیں استاد محترم مولانا عبدالحمید صاحب نے بتایا تھا کہ مہابھارت میں جو رزمیہ اشعار کی کتاب ہے، جنگ کے اندر جو ابھارے جانے کے لیے تعریض کے طور پر جو پڑھے گئے، یا اپنے آپ کو بھلے ہی آج یہ کہے کہ ہم لوگ اہنسا وادی ہیں، لیکن یہ تو خیر دوسری بات ہو جائے گی، اس میں بتایا حضرت نے کہ 1,86,000 شلوک ہیں اس کے اندر، اور ہمارے یہاں تو ہماری جو کل کائنات ہے لاجواب بے مثال اور فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کلام ہے لازوال کلام قرآن مجید، اس کے اندر تو اس کے مقابلے میں لگتا ہے کہ محض کم آیتیں ہیں جی، 6,666 آیتیں ہیں، بقول اللہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی 6,667 آیتیں، تو یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ تعداد بہت ہی کم ہے، اثر اندازی کے اعتبار سے بھلے ہی بہت زیادہ ہو لیکن تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہے، تو اتنا کو اگر استاذ محترم ہمارے سامنے رکھیں یا کورس میں شامل کرتے تو بہت پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے، لیکن واقعی ان کی ذہانت ہے، اللہ نے نوازا ہے کہ 18 مشہور قرآنوں میں سے 4 مشہور ویدوں میں سے اور مہابھارت کے شلوکوں میں سے انہوں نے بہت اچھے انداز سے، بہت مکھن جو ہے اس کا، جو شرک کو، کفر کو رد کرتا ہو، انسانیت کو عام کرنے والے جو منتر وغیرہ ہیں ان کا انہوں نے انتخاب کیا اور باقاعدہ اس کا پورٹل بنایا، ان کو لکھا، ان کو اپنے کمپیوٹر کے اندر سیو کیا، اور اپنے بچوں کو یعنی ان کے اپنے شاگردوں کو، حالانکہ ان سے بہت سارے جو شاگرد ہیں ان سے عمر میں کافی بڑے ہیں، ہم سے بھی وہ چھوٹے ہیں وہ، اور آپ لوگوں کو بتا دوں ایک مزیدار بات کہ ہمارے برادر نسبتی بھی ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ہمارے، ہاں ماشاء اللہ، تو ہمارے جو حضرات ساتھی ہیں ہمارے جو نہیں جان رہے تو آج جان لیں، یہ ہمارے ایک واقعہ میرے ساتھ حضرت ہوا ابھی فرمائیں کے پروگرام میں، مجھے RSS کے کچھ لوگوں نے گھیر لیا، پنڈتوں نے، بہت سارے پنڈتوں نے، اور کہا کہ ہم اس کو جو ہے کس طریقے سے نیچے کرتے ہیں، ان لوگ پورا مطلب ٹارگیٹ کے ساتھ آئے تھے، تو میں جیسے نیچے اتر رہا تھا تو انہوں نے سوال کر دیا کہ آپ نے جو اشلوک پڑھے ہیں وہ ہماری کتابوں میں تو ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں آپ اس پر پورا اٹل ہے یا نہیں؟ تو میں نے ان سے ایک ہی چیز کہا کہ ہم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو مقابلہ کر لو، یا ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، میں ایک دعوت دیتا ہوں تم کو کہ اللہ کو مان لو یا اپنی کتاب کو مان لو، اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو پھر اپنی کتابوں کو ہٹا دو، پھر تو ویسے ہی انسان ہو جائے گا جیسے جو کسی کا کوئی جو ہے دھرم ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو ایک جواب دیا، حضرت والا کا وہ جملہ مجھے یاد تھا کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ ہماری کتاب بہت پرانی ہے، پراچین ہے، تو ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی ہندوستان نہیں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پنڈت ہیں اور مہان برہمان جاننے والے ہیں ان سب تک میری بات کو پہنچاؤ کہ اگر کوئی حافظ ہو بھاگوت گیتا کا یا 18 پران کا، اتھروید کا، جتنی بھی کوئی بھی کتاب کا ایک حافظ کوئی بتا دو، میرے سامنے پیش کر